یہ ہے پاکستان کا پھنے خان میزائل ابابیل، ایسا میزائل جو ایک ہی وقت میں خوب ڈھیر سارے مقامات پہ حملہ کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اس کی کہ یہ ایک ہی وقت میں کئی ایک وار ہیڈز لے جا سکتا ہے۔ یہ وار ہیڈز الگ الگ ٹارگٹس کو جا کے ہٹ کر سکتے ہیں، بھلے ہی یہ عام یا سادہ وار ہیڈز ہوں یا پھر نیوکلیئر وار ہیڈز یعنی ایٹم بم۔ مطلب یہ MIRV ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے ہمارا ابابیل میزائل۔ پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہے جس نے MIRV ٹیکنالوجی کا حامل ابابیل میزائل بنایا۔ یہ میزائل پہلی بار 2017 میں دنیا کے سامنے لایا تھا پاکستان۔ 24 جنوری 2017 کو پہلا تجربہ کیا تھا ہم نے ابابیل میزائل کا۔ اس کے بعد اسے مزید بہتر کر کے اس کا دوسرا تجربہ کیا تھا 18 اکتوبر 2023 کو۔ لیکن اب دفاعی تجزیہ کار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت جلد پاکستان ایک اور تجربہ کرے گا ابابیل میزائل کا۔ اس تجربے کی سب سے خاص بات یہ ہوگی کہ پاکستان اعلان کرے گا کہ ابابیل میزائل اب بین البراعظمی میزائل بن چکا ہے۔ یعنی پاکستان اعلان کرے گا کہ اب ابابیل میزائل کی رینج 2200 کلومیٹر نہیں بلکہ کم از کم 5500 کلومیٹر ہے۔ مگر کیوں؟ آخر کیا ضرورت ہے پاکستان کو ایسا کرنے کی؟ تو جناب ہے ضرورت، اس کا جواب دوں گی میں اسی ویڈیو میں آگے چل کے۔ اس سے پہلے ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ ابابیل میزائل ہے کس قدر خطرناک اور کیا کیا خصوصیات ہیں اس کی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابابیل میزائل ایک ہی وقت میں مختلف ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق یہ اپنے ساتھ 3 سے 8 وار ہیڈز لے جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی میزائل 3 سے 8 مختلف مقامات کو ہٹ کر کے تباہ کر سکتا ہے، چاہے عام بموں سے کرے یا پھر ایٹم بموں سے۔ یوں یہ دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو الجھا دیتا ہے، چکما دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے ایک میزائل کا ایک ہی وقت میں 8 مقامات پہ حملہ کرنا کوئی عام بات نہیں۔ رہا نشانہ تو انتہا سے زیادہ درست نشانے پہ جا کے لگتا ہے۔ یہ بلا کی ایکوریسی ہے اس کی ٹارگٹ ہٹ کرنے کی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں جناب، بلکہ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ سالڈ فیول یعنی ٹھوس ایندھن پہ چلتا ہے۔ اس میں ٹھوس ایندھن پہلے سے ہی بھر دیا جاتا ہے، جبکہ لیکوڈ فیول والے میزائل میں مائع ایندھن لانچ سے پہلے بھرنا پڑتا ہے۔ ٹھوس ایندھن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ابابیل میزائل بہت جلد تیار ہو جاتا ہے حملے کے لیے۔ ایندھن اس میں پہلے سے ہی بھرا ہوتا ہے اور یہ حکم ملنے کے بعد صرف 5 منٹ میں فائر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک بار ایندھن بھر دو تو کئی برس کے لیے بے فکر ہو جاؤ، جب چاہو 5 منٹ میں فائر کر دو اسے، کیونکہ اس میں ایندھن سالوں محفوظ رہتا ہے اور فائر کرنے کے لیے ہر دم تیار ہوتا ہے یہ میزائل۔ اور اب اس سوال کا جواب کہ پاکستان کیوں کرے گا ابابیل میزائل کا ایک اور تجربہ جس میں اس کی رینج 5500 کلومیٹر ہونے کا اعلان کرے گا۔ تو دوستو، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے تو 24 جنوری 2017 کو ہی پہلا تجربہ کر دیا تھا ابابیل میزائل کا، لیکن تب تک انڈیا کے پاس ایسا کوئی میزائل نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے ابابیل کے پہلے کامیاب تجربے کے بعد انڈیا کو MIRV ٹیکنالوجی کا حامل میزائل بنانے میں 7.25 سال لگے تھے۔ 11 مارچ 2026 کو اس نے یہ میزائل بنایا تھا۔ اس کے بعد دوسرا تجربہ کیا اس نے ایسے ہی ایڈوانسڈ اگنی میزائل کا اسی برس 8 مئی کو، لیکن اس کی رینج بتائی 5000 کلومیٹرز۔ اس لیے بہت سے دفاعی تجزیہ کار چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت جلد ایک اور کامیاب تجربہ کرے گا ابابیل میزائل کا۔ ساتھ ہی سرکاری اعلان کرے گا کہ اس نئے ابابیل میزائل کی رینج 5500 کلومیٹرز ہے، یعنی یہ ICBM یا بین البراعظمی میزائل ہے۔ یوں جواب دے گا پاکستان انڈیا کو، بتائے گا کہ زیادہ رینج کا میزائل بنایا ہم نے تم سے۔ دوسری بات، پاکستان کو MIRV میزائل ابابیل بنائے ہوئے 9.25 برس ہو گئے، جبکہ انڈیا کو جمعہ 8 دن۔ اس لیے ہمارا ابابیل انڈیا کے اگنی میزائل سے ہر طرح سے بہتر ہے، بلکہ مقابلہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ مستقل طور پہ جدت لا رہا ہے پاکستان اس میں۔ بہت سے تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابابیل ہے ہی بین البراعظمی میزائل، بس اعلان نہیں کر رکھا پاکستان نے، اب اعلان بھی کر دے گا تاکہ ایک تیر سے 2 شکار کرے، بھارت کو جواب دے اور اسرائیل کو بھی بتائے کہ تمہارا چپا چپا ہمارے خطرناک ترین میزائل ابابیل کی رینج میں ہے۔ ویسے بھی مسلم نیٹو بن چکی، اس لیے دفاعی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان اپنے شاہین اور ابابیل میزائلز کی رینج 5500 کلومیٹر ہونے کا سرکاری اعلان کر دے گا۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ پاکستان کب تک ایک اور تجربہ کرے گا ابابیل میزائل کا، اور بتا دے گا کہ یہ بین البراعظمی میزائل ہے، یعنی 5500 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل۔ پاکستان یہ لو 45 ارب ڈالرز اور کرو موج، معیشت ٹھیک کرو اپنی، ہر سال دوں گا تمہیں 45 ارب ڈالرز۔ جی ہاں دوستو، پہاڑ سے بڑی خبر ہے کہ ایران نے پاکستان کو 45 ارب ڈالرز پلیٹ میں رکھ کے دے دیے، حق ادا کر دیا پاکستان سے دوستی کا، بلکہ یوں کہیں کہ بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا ایران نے۔ اب بس یہ پاکستان پہ ہے کہ پاکستان ایران کی اس سہولت سے کتنی جلدی فائدہ اٹھاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ UAE بہت چوڑے خان بن رہا ہے ایران کے سامنے، اوقات سے باہر ہو رہا ہے UAE۔
हालांकि ईरान ने हमले कर करके बैंड बजा दिया उसका, इसके बावजूद अकड़ नहीं गई यूएई की। उसने किया ये कि ईरान के साथ तमाम कारोबारी, तिजारती और माली मामलात मुअत्तल कर दिए। ईरान सालाना लगभग 45 अरब डॉलर्स की तिजारत करता है यूएई के जरिए। ईरान यूएई भेजता है अपना सामान और वहां पे उस सामान पे मेड इन यूएई की स्टैंप लगा दी जाती है और फिर उसे दुनिया भर में कर दिया जाता है फरोख्त। यूं ईरान अमरीकी पाबंदियों से बच जाता है। इसी तरह दुबई ईरान की जरूरत का सामान मंगवाता है और उसे ईरान भेज देता है। ये तेल की बात नहीं हो रही, बल्कि दीगर बरामदात और दरामदात का जिक्र कर रही हूँ मैं। जंग से पहले यूएई ईरान का या तो सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर था या फिर चीन के बाद दूसरा, लेकिन यूएई ने 45 अरब डॉलर सालाना की ये तिजारत रोकने का ऐलान कर दिया। इल्जाम लगाया कि ईरान ने मिसाइल मारे हैं उस पर, जबकि ईरान ने तरदीद की इसकी। खैर, ईरान को घंटा फर्क नहीं पड़ता यूएई के इस फैसले से, क्योंकि पाकिस्तान है ना। जराए का कहना है कि ईरान अप्रैल में भी ये ऑफर कर चुका है पाकिस्तान को, अब दोबारा की है। अब ईरान 45 अरब डॉलर्स की अपनी तिजारत पाकिस्तान से किया करेगा, और वो भी हर साल। कराची या गवादर के जरिए ये सब करेगा पाकिस्तान, मतलब ईरानी माल कराची या गवादर पहुंचेगा, उस पे लगेगी मेड इन पाकिस्तान की मोहर और फिर पाकिस्तान इसे दुनिया भर में सप्लाई कर देगा। इसी तरह ईरान के लिए तिजारती सामान पाकिस्तान मंगवा के ईरान भेज दिया करेगा, यानी ईरान पाकिस्तान के जरिए सामान दोबारा बरामद यानी री एक्सपोर्ट किया करेगा। पाकिस्तान ईरान के लिए मालियाती लेन देन और करेंसी के तबादले का मरकज होगा, जो ईरान को अमरीकी पाबंदियों को जुज़वी तौर पर बाईपास करने का रास्ता मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान की तो बहरी नाकाबंदी कर रखी है अमेरिका ने, तो ऐसे में ईरान अपना सामान कैसे भिजवाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान ईरान कैसे भेजेगा सामान? तो जनाब, अमेरिका ने ईरान की जो बहरी नाकाबंदी कर रखी है वो मुकम्मल नाकाबंदी नहीं। दूसरी बात यह कि नाकाबंदी तेल की है, ताकि ईरान अपना तेल फरोख्त ना कर पाए, जबकि ईरान सालाना 45 अरब डॉलर्स की गैर तेल की तिजारत करता था यूएई के जरिए, पर अब वो ये पाकिस्तान के जरिए करेगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। एक तो हम इससे अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान की मदद कर पाएंगे, दूसरी बात यह कि ईरान की सालाना 45 अरब डॉलर्स की मदद हमें मिलेगी, यानी दोनों भाइयों को फायदा होगा, दोनों भाइयों का। वैसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की यूएई ने ईरान की ये तिजारत रोक के, क्योंकि अब पाकिस्तान ईरान की ऑफर फौरन कबूल कर लेगा। यूं यूएई नाराज नहीं हो सकेगा पाकिस्तान और ईरान दोनों से। जाहिर है उसने खुद जो बंद की है तिजारत, और यही तो पाकिस्तान और ईरान चाहते थे। खैर, अब लग यही रहा है कि ईरान दोबारा करेगा यूएई पे हमले, यूएई को तबाह करके ही छोड़ेगा। हालांकि अरबों डॉलर्स दिए यूएई ने ईरान को, 2 टन यानी 2000 किलोग्राम सोना भी भिजवा दिया ईरान। मकसद सिर्फ एक था कि ईरान उस पर हमला ना करे, लेकिन बकौल यूएई ईरान ने उसके बावजूद मिसाइल ठोक दिए उस पर। इसलिए यूएई आ गया गुस्से में, लेकिन इस गुस्से में खुद अपना नुकसान कर बैठा यूएई, और भला हो गया पाकिस्तान का। अब आप कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान के जरिए सालाना 45 अरब डॉलर्स की ईरान की तिजारत कब तक शुरू हो जाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।